السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ معزز طلبہ اور طالبات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اس نے دوبارہ ہم تمام کو اس پلیٹ فارم میں، جو کہ جی ایل اے کا ایک عالمی پلیٹ فارم ہے، اس کے اندر اس مبارک علم سیکھنے اور سکھانے کے لیے جمع فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پلیٹ فارم سے، ان دروس سے، اس کے اندر جتنے مشائخ ہیں ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ فائدہ پہنچائے، ان کے علم سے فائدہ پہنچائے، اور جو اس کے ذمہ دار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے اور ان کی حفاظت فرمائے، آمین۔ محترم سامعین اور سامعات، آج ہم ایک نیا لیول شروع کر رہے ہیں جو کہ 6واں لیول ہے۔ اس سے پہلے الحمدللہ 5 لیول تفسیر کے مکمل ہو چکے۔ ان کے اندر ہم نے بہت ساری چیزیں پڑھیں، سیکھیں، علوم القرآن میں، اصول التفسیر میں، اور مختلف صورتوں اور آیتوں کی تفسیر میں۔ اس مستوی کے اندر، اس لیول کے اندر ایک دوسرا ہمارا انشاءاللہ طریقہ رہے گا۔ اس لیول کے اندر کچھ نئی چیزیں اور کچھ نئے علوم جو تفسیر اور علوم القرآن سے متعلق ہیں، انشاءاللہ ہم ان کو پڑھیں گے، ان کو سیکھیں گے۔ تو آج کا یہ جو سیشن ہے، آج کا یہ جو ہمارا لقاء ہے، یہ مجلس ہے، اس کے اندر تو یہ لقاء مفتوح ہوگا۔ اس کے اندر آپ کے جو بھی سوالات ہیں،
تفسیر سے متعلق، علوم القرآن سے متعلق، اصول التفسیر سے متعلق جو بھی آپ کے پاس سوالات ہیں وہ آپ پیش کر سکتے ہیں اور پوچھ سکتے ہیں۔ اسی لیے آج کی جو مجلس ہے اس کے یہ لیول 6 کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر لیول 1 2 3 4 5 تو یہ سارے طلباء اور طالبات اس کے اندر ہوں گے۔ تو یہ سیشن ہمارا جس طریقے سے ترتیب بنائی گئی ہے، جس طریقے سے شیڈول تیار کیا گیا ہے، اس کے مطابق انشاءاللہ یہ ہمارے دروس ہوا کریں گے، جس کے اندر اوپن لقاء ہوگا، سوالات ہوں گے، جوابات ہوں گے۔ اسی طریقے سے اس لیول کے اندر آپ کو لکھنا بھی ہے، آپ کو اپنے نوٹس خود سے تیار کرنے ہیں اور معلومات کو جمع کرنا ہے، تفاسیر کی طرف رجوع کرنا ہے اور خود سے کتابوں سے استفادہ کرنے کی کوشش بھی کرنا ہے۔ تو لہٰذا میں آپ لوگوں کے سامنے اس مستویٰ کے اندر جو چیزیں انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گی ان کو بتا کر کے، اسی طریقے سے تفسیر کی ایک مختصر تاریخ بتا کر کے میں اپنی بات کو ختم کر کے سمیٹ کر کے اس کے بعد آپ لوگوں کو سوالات کا موقع دیا جائے گا۔ تو آپ لوگ اپنے سوالات تیار رکھیں تاکہ جب آپ پیش کریں گے تو صحیح طور پر آپ کا سوال جو ہے پیش ہو اور صحیح انداز میں اس کو پیش کریں اور انشاءاللہ آپ کو جواب دیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور پھر اسی طریقے سے آپ لوگوں کا استقبال کرتے ہیں اس نئے مستویٰ میں، اور اس مستویٰ کے اندر، اس لیول کے اندر ہم جو موضوعات پڑھیں گے ان میں مفسرین کے مناہج کا دراسہ ہوگا۔ بعض تفسیری کتابوں کو لے کر ان کے مناہج کو، چونکہ ہر مفسر کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک منہج ہوتا ہے جس کی بنیاد پر وہ اس کتاب یا اس تفسیر کو لکھتے ہیں۔ تو ان کے کیا مقاصد ہیں، کس لیے انہوں نے اس تفسیر کو جمع کیا، اس تفسیر کو لکھا، ان کا کیا منہج ہے، کس بنیاد پر انہوں نے لکھا، اور خود ان کے بارے میں، مفسر کے بارے میں کچھ معلومات، ان کی زندگی کے بارے میں کچھ احوال، ان کی پیدائش اور ان کی وفات اور ان کی تفسیر کی اہمیت۔ تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ بعض تفاسیر اور مفسرین کے تعلق سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اسی طریقے سے تفسیر کے اندر جو غلطیاں ہیں، چاہے وہ کتب تفاسیر کے اندر ہوں یا معاصرین کے اندر ہوں، چاہے متقدمین کے اندر ہوں چاہے معاصرین جو اس زمانے کی تفاسیر ہیں یا اس زمانے کے جو مفسرین ہیں یا جو تفسیر کا طریقہ لوگوں کے درمیان رائج ہے، ان پر ہم نقد کریں گے اور کیا کیا غلطیاں ہوئی ہیں یا ہو رہی ہیں جو کہ نہیں ہونا چاہیے، اور علماء نے ان کی طرف توجہ دلائی ہے، تنبیہ کیا ہے، تو اس پر بھی انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ تو گویا یہ ایک دوسرا ٹاپک ہے اور دوسرا موضوع ہے۔ اسی طریقے سے تفسیر کے قواعد کیا ہیں، یہ بھی بہت اہم علم ہے علوم القرآن میں، کہ جس کو قواعد التفسیر کہا جاتا ہے۔ تو علماء نے، مفسرین نے تفسیر کے قواعد ذکر کیے ہیں جن کی بنیاد پر
تفسیر ہونی چاہیے تاکہ وہ تفسیر معتبر ہو اور صحیح منہج پر وہ تفسیر قائم رہے۔ تو یہ طریقہ جو مفسرین نے، جو کہ اہل السنہ والجماعہ کے طریقے پر ہیں، تو انہوں نے اس طریقے کو وضع کیا ہے کتاب و سنت کی روشنی میں، دلائل کی روشنی میں۔ تو جو بھی الحمدللہ اہل السنہ والجماعہ کے قواعد ہیں، اصول ہیں، وہ بالکل کتاب و سنت کے موافق ہیں یا شرعی اصولوں کے بالکل مطابق ہیں۔ تو ان قواعد کو بھی، بعض قواعد کو ہم ہر مرحلے میں کیا جو ہے قواعد ہونا چاہیے، ہر مصدر کے اندر بعض قواعد کا انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ اسی طریقے سے جیسے ہم نے کہا کہ بعض تفاسیر کے اندر کیا غلطیاں ہوئی ہیں، مثلا تفسیر البیضاوی جو کہ بہت ہی مشہور ہے، ہمارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے تفسیر الجلالین ہے، اس کے منہج اور ان کے اندر بعض جو چیزیں یا غلطیاں پائی جاتی ہیں، انشاءاللہ ان کی ہم نشاندہی کریں گے، ان کی طرف اشارہ کریں گے۔ تاریخ التفسیر یہ ہم کو جاننا ضروری ہے۔ تفسیر کی تاریخ کیا ہے؟ تفسیر کی تاریخ، کیونکہ اس تفسیر پر الحمدللہ ایک بڑا عرصہ اور بڑا زمانہ، ایک بڑی مدت گزر رہی ہے۔ 1400 سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے۔ الحمدللہ آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی تفسیر کی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے اندر نئے نئے معانی، نئے نئے استنباطات اور نئے نئے علوم کی ایجاد الحمدللہ ہو رہی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس کتاب کے اندر، قرآن مجید کے اندر، ہر زمانے کے حساب سے، ہر زمانے کے اندر جو بھی لوگوں کی ضرورتیں ہیں یا لوگوں کے مسائل ہیں یا نئی پیش آنے والی چیزیں ہیں، ان سب کا حل اور ان سب کا علاج، ان سب کے تعلق سے علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، کہ یہ قرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے یا اس طریقے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب میں اعلیٰ اور برتر اور اونچا ہے۔ تو دیکھیے قرآن مجید کا جو اس کی جو ہدایت ہے، ہر چیز میں جو سب سے اعلیٰ اور برتر اور سب سے وہ جس کے اندر انسانیت کے لیے فائدہ ہے، انسانیت کے لیے بہتری ہے، ان کے لیے ہدایت ہے، تو ایسی یہ کتاب ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور یہ کتاب مؤمنین کو بشارت دیتی ہے، ان کو خوشخبری سناتی ہے۔ اسی لیے جب سے یہ کتاب نازل ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل فرمایا، اور ہم جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کے نازل ہونے سے پہلے، اس وحی کے آنے سے پہلے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحیح راستے کی تلاش میں تھے، صحیح دین کی تلاش میں تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کس طریقے سے کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس طریقے سے راضی کیا جائے، اس طریقے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاش میں تھے۔
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امم سابقہ اور ان کا علم، ان کی کتابیں یا ایمان یا شریعت یا دین، اس کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کہیں پڑھا، نہ کہیں سیکھا، نہ ہی کسی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حقیقت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ما كنت وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان۔ اور پھر دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى۔ تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریش کی حالت سے اور ان کے شرک سے اور بتوں سے بیزار ہو کر غار حرا کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ فرمایا، اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت خلوت میں کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وحی کو نازل کر کے، اس کتاب کو نازل کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا علم دیا، ایسا علم دیا، علم کے ایسے مقام پر پہنچایا کہ آپ سے زیادہ علم کے اندر کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اور وہ سارا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی قرآن مجید کے ذریعے عطا فرمایا، کیونکہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولین اور آخرین ہر چیز کا علم اس قرآن مجید کے اندر رکھا ہے۔ جو بھی انسان معلوم کرنا چاہے، جس چیز کو بھی دیکھنا چاہے، جس کے اندر اس کے لیے خیر ہے، ہدایت ہے، اس کے لیے نجات ہے، وہ اس کتاب کے اندر اس کو پا سکتا ہے۔ تو اسی لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کو، قرآن مجید کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، اللہ کے کلام کو لوگوں کو سنایا، تو جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، ان کو معلوم ہوا کہ اس کتاب کی عظمت کیا ہے، اس کتاب کا مقام کیا ہے، اس کتاب کے اندر کیا ہے، یہ کتاب کس چیز کی طرف دعوت دیتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کیا ہے۔ تو ان کو اچھے طریقے سے اندازہ ہو گیا۔ اسی لیے صحابہ کرام ہمیشہ اس کتاب کے ساتھ، قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو جو ہے مضبوط بنایا کرتے تھے، ہمیشہ ہمیشہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اس قرآن مجید کی تفسیر بیان کرتے، ان کے جو اشکالات ہیں، ان کے جو سوالات ہیں، ان کا جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے۔ اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خود صحابہ کرام اس قرآن کو، اس کی آیتوں کو سمجھنے کے لیے اپنے فہم کا بھی استعمال کیا کرتے تھے، اپنی عقل کا بھی استعمال کیا کرتے تھے۔ ایسا نہیں کہ قرآن نے عقل کو معطل کر دیا، ہم کو فہم اور اپنی رائے جو کتاب و سنت کے موافق ہو، شرعی ادلہ کے موافق ہو، اس کے استعمال کرنے سے روکا، ایسا نہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، جب وہ آیت نازل ہوئی سورۃ الانعام کی الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم، ظلم جو کہ یہاں پر نکرہ ہے اور اس کے اندر عموم ہے، ہر قسم کا ظلم اس سے مراد لیا جا سکتا ہے، چاہے وہ نفس پر ظلم ہو یا
کسی اور پر ظلم ہو، کسی اور کے کسی بھی حق کے تعلق سے ظلم ہو، سارا ظلم، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا ظلم ہو یا بڑے سے بڑا ظلم ہو، ہر ظلم اس کے اندر داخل ہو سکتا ہے۔ تو اب یہ جو فہم صحابہ کے اندر آئی تو یہ ان کا اپنا اجتہاد تھا، یہ ان کا اپنا فہم کے ذریعے انہوں نے اس معنی کو وہاں سے لیا، جبکہ عربی لغت کے اندر بھی وہی جو ہے قاعدہ ہے کہ اگر نکرہ ہو اور پھر اس سے پہلے نفی ہو تو اس کے اندر عموم ہوتا ہے۔ تو صحابہ نے وہی سمجھا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے اور انہوں نے کہا کہ کون ہو سکتا ہے جس نے ظلم نہ کیا ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اشکال کو دور کرتے ہوئے وہاں جو مراد ہے اس کو آپ نے بیان فرمایا۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت کی اور ان کو قرآن مجید سے جوڑا، قرآن مجید سے تعلق کو، اس کو سمجھنے، اس کو پڑھنے، ہمیشہ اس پر غور و فکر کرتے رہنے، تدبر کرتے رہنے کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ساری زندگی میں ابھارا۔ پھر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ علم والے تھے، سب سے زیادہ علم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے، چونکہ شروع سے آخر تک وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، تو ان کے پاس جو علم ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہو سکتا ہے۔ مگر اس کے باوجود ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایتیں بہت کم ہیں، بہت کم ان سے روایتیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ خلیفہ رہے اور ان کی خلافت تقریباً 2.5 سال رہی، اس کے اندر مرتدین کے ساتھ جنگیں اور مانعین زکوٰۃ کے ساتھ جنگیں، متنبئین کے ساتھ جنگیں، تو اسی میں تقریباً ان کی خلافت ختم ہو گئی۔ تو اسی لیے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے تفسیر کی روایتیں بہت کم ہیں۔ جیسے ایک روایت ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ جو ہے ممبر پر کہا، اس آیت کی تلاوت کی جو کہ سورۃ المائدہ کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے لوگو، تم اس آیت کی تلاوت کرتے ہو مگر اس آیت کو غلط سمجھتے ہو، اس آیت کی جو تفسیر ہے اس تفسیر کو تم صحیح معنی میں جو نہیں سمجھ رہے ہو۔ پھر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی تفسیر کو ان کے سامنے واضح کیا کہ یہ وہ وقت نہیں ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ علیکم انفسکم، کہ تم بس اپنا خیال رکھو، اپنا سوچو، دوسروں کی فکر مت کرو، جو جیسے جو رہنا چاہیں وہ رہے، تم اس کی فکر مت کرو۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ابھی اس کا وقت نہیں ہے، ابھی اس کی تفسیر جو ایسی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں تفسیر کا ایک بہت بڑا مقام ان کے پاس تھا، تفسیر کی ان کے پاس مجلسیں ہوا کرتی تھیں، وہ اپنی مجلس میں بدری صحابہ کو جمع کرتے، ان کی خاص مجلسیں ہوتی جس کے اندر بدری صحابہ کی الگ مجلسیں ہوتی، اور اس مجلس کے اندر قرآن مجید کی آیتوں کو لے کر اس کی تفسیر وہ صحابہ کرام سے جو پوچھتے۔ اور جیسا کہ معلوم ہے کہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ اسی مجلس میں عمر رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو بھی داخل کیا کرتے تھے، جبکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر اس وقت 17-18 کے قریب ہوگی عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں، یا اس سے کچھ زیادہ ہوگی، جبکہ
بدری صحابہ ان کی عمریں اتنی بڑی اور وہ اتنے بزرگ اور اتنے علم میں آگے، مگر اس کے باوجود عمر رضی اللہ تعالی عنہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو ان کے ساتھ شامل کرتے، اور ان تفسیر کا جو علم عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس ہے اس کو ان کے سامنے اظہار کرتے۔ تو اسی میں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا، اس صورت کے بارے میں، ان آیتوں کے بارے میں عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سوال کیا صحابہ سے، بعض صحابہ نے کہا کہ جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو تسبیح کا حکم دیا ہے، بعض صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب فتح ہو تو ہم کو شکر کرنے کا حکم دیا ہے، اور بہت ساری چیزیں صحابہ کرام نے کہیں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر ابن عباس سے پوچھا کہ تمہارا کیا جواب ہے، تمہاری اس سلسلے میں جو ہے کیا سوچ ہے؟ تو دیکھیے عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سوال کیا تو اب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف اشارہ ہے۔ سبحان اللہ، یہ جو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی جو فکر اور ان کا جو فہم اور ان کا تدبر اور ان کی نظر قرآن مجید کے اندر، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا تھی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو یعنی ابن عباس کو دین کی فقہ اور تأویل کا علم عطا فرما، جبکہ تأویل کا علم خود یہ دین کی فقہ ہے، مگر نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مخصوص کیا، اس کو الگ کیا، جس سے تفسیر کا اس علم کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ تو اسی دعوت، اسی دعا کا اثر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما میں دیکھا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دعا کو قبول فرمایا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جہاں بدری صحابہ کی مجلسیں منعقد کیا کرتے تھے تفسیر کے لیے، وہیں نوجوان صحابہ کی تفسیری مجلس بھی جو منعقد کیا کرتے تھے فجر کے بعد، جس میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور اسی طریقے سے دیگر کئی ایک صحابہ جو نوجوان صحابہ ہوتے تھے ان کے ساتھ اس مجلس کو جمع کرتے اور تفسیر ان سے جو ہے سنتے۔ تو یہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں، اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا حقیقی ظہور ہوا اور ان کی خاص علمی مجلسیں ہونے لگیں، اور پھر اس کے بعد علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں۔ تو اس طریقے سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا تفسیر کا جو مقام ہے، ان کا تفسیر کا علم ہے، وہ ظاہر ہونے لگا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب خوارج نے خروج کیا تو ان کے مناظرے کے لیے علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا انتخاب کیا، اور انہوں نے ان کے سامنے قرآنی آیتوں کی ایسی دلیلیں پیش کی کہ وہ ان میں سے آدھے لوگ الحمدللہ اس گمراہی سے نکل کر آ گئے۔ تو یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی فقہ اور ان کا فہم ہے، اور ان کی نظر ہے، اور ان کا استدلال ہے۔ تو پھر اس کے بعد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مکے میں رہے، اور وہاں سے ان کا علم پھیلنے لگا، ان کے شاگرد وہاں پر آ کر ان سے علم حاصل کرتے۔ تو ان میں جو مشہور ہیں مجاہد بن جبر رحمہ اللہ تعالی، جو کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے خاص شاگرد ہیں، جنہوں نے اپنے بارے میں خود یہ کہا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما پر 30 مرتبہ میں نے قرآن پڑھا
اور 3 مرتبہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے تفسیر لکھی، ہر آیت کے پاس میں ان کو روکتا تھا اور ان سے سوال کرتا تھا۔ تو یہ پہلی تفسیر ہے مجاہد بن جبر رحمہ اللہ تعالی کی جو تدوین کی گئی۔ اور مجاہد رحمہ اللہ تعالی کی وفات کب ہوئی؟ 104 ہجری میں۔ 104 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، تو یقیناً یہ پہلی صدی ہی میں یہ پہلا مدونہ ہے تفسیر کا، کوئی پہلی کتاب ہے تفسیر کی جو ابن عباس مجاہد رحمہ اللہ تعالی نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل کیا اور ان کے اقوال کو جمع کیا۔ تو یہ پہلی تفسیر ہے، یعنی اس سے یعنی حدیث کے مدونات سے پہلے، حدیث کے مدونات سے پہلے تفسیر کا مدونہ تیار ہو چکا تھا، کیونکہ ہم کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو قرآن کے علاوہ کچھ اور لکھنے سے منع کیا تھا۔ پھر اس کے بعد جب زمانہ آگے گزرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد احادیث اور تفسیر دونوں روایتاً اور مشافہتاً ہی نقل کی جاتی تھی۔ جس طریقے سے احادیث کو سند کے ساتھ بیان کیا جاتا، اسی طریقے سے تفسیر کو بھی اسناد کے ساتھ نقل کیا جاتا۔ تو تفسیر حدیث کے جمع ہونے سے، حدیث کی تدوین سے پہلے تفسیر کو مدون کیا گیا۔ تو یہ پہلا مدونہ ہے جو تفسیر کے اندر مجاہد بن جبر رحمہ اللہ تعالی کا مدونہ ہے۔ پھر اس کے بعد سعید بن جبیر رحمہ اللہ تعالی، پھر اس کے بعد الضحاک بن مزاحم، اور پھر اس کے بعد الحسن البصری، پھر اس کے بعد ابو مالک غزوان الغفاری۔ تو یہ یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے بہت سارے شاگرد تھے، بہت سارے تابعین نے ان سے علم حاصل کیا، اور ان میں سے کئی ایک نے تفسیر کو مدون کیا، تفسیر کو جو ہے جمع کیا۔ ان میں سب سے مقدم مجاہد ہیں، اور صرف انہوں نے تفسیر کو مدون ہی نہیں کیا، تفسیر کو جمع ہی نہیں کیا، لکھا ہی نہیں، بلکہ اس کے اندر اجتہاد بھی کیا۔ کیونکہ جیسا کہ ہم نے کہا کہ ہر زمانے کے اندر جو تجددات، جو نوازل پیدا ہوتے ہیں، ان سب کا جواب قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ تو اب ہر زمانے کے اہل علم کو، علماء کرام کو قرآن مجید کے ذریعے جواب دینا پڑے گا، قرآن مجید سے استدلال کرنا پڑے گا، اس سے استنباط کرنا پڑے گا۔ تو تابعین نے اصولوں پر اور جو شرعی بنیادوں پر انہوں نے مسائل کو اخذ کر کے امت کے سامنے پیش کیا۔ تو یہ سلسلہ الحمدللہ چلتا رہا۔ تو اب آپ دیکھیں گے کہ کتنے لوگوں نے جو ہے تفسیر کو مدون کیا ہے، یعنی محدثین میں سے کتنے لوگوں نے تفسیر کو جو ہے مدون کیا، تفسیر کو جو ہے انہوں نے لکھا ہے، تفسیر کو جمع کیا ہے، جن کے اندر اسحاق بن راہویہ ہیں۔ اسحاق بن راہویہ یہ مشہور و معروف محدث ہیں، ان کا تفسیر میں مدونہ ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے سفیان الثوری رحمہ اللہ تعالی، عبداللہ ابن المبارک، اور اسی طریقے سے وکیع ابن الجراح، امام مالک رحمہ اللہ تعالی، عبد الرزاق الصنعانی۔ اس طریقے سے ایک لمبی جو ہے فہرست ہے کہ اہل علم نے، محدثین نے تفسیر کو بھی جمع کیا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی، اور اسی طریقے سے بقی بن مخلد اور سنید اور سعید بن منصور، یہ سارے محدثین ہیں، ان کی تفسیری کتابیں بھی روایات کے اندر مذکور ہیں، ان کے تراجم کے اندر مذکور ہیں۔ اسی طریقے سے امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے اپنی صحیح میں کتاب التفسیر کو جو ہے نقل کیا ہے، جمع کیا ہے، اور امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی نے، اور امام مالک نے موطا میں، یہاں تک کہ یہ تفسیر کا سلسلہ مجاہد رحمہ اللہ تعالی سے لے کر چلتا رہا۔ یہ سب روایتوں کی شکل میں نقل اور جو ہے مشافہتاً
جو بھی مأثور ہے اس کو جو ہے وہ اسناد کے ساتھ جو ہے نقل کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ ابن جریر الطبری رحمہ اللہ تعالیٰ کا زمانہ آیا اور انہوں نے ایک نئے طریقے پر تفسیر کو موڑا، ایک نئے انداز میں جو ہے تفسیر کو جو ہے انہوں نے موڑا، اور ابن جریر رحمہ اللہ تعالیٰ، محمد ابن جریر الطبری، جن کی تفسیر جامع البیان عن تأویل آی القرآن، جن کو ہم شیخ المفسرین یا امام المفسرین کہتے ہیں، انہوں نے تفسیر کو نقدی انداز میں، کیونکہ اس وقت تک سارے تفسیری روایات کو جمع کر دیا گیا تھا، تفسیر کے اندر جتنی روایتیں ہو سکتی ہیں ساری روایتیں موجود تھیں، ساری روایتوں کو اہل علم نے جمع کر دیا تھا اپنے اپنے مدونے میں، اپنی اپنی کتاب میں۔ تو ابن جریر رحمہ اللہ تعالی نے مکمل تفسیر لکھی، اور پھر انہوں نے تفسیر کو جمع کیا تھا 282 ہجری میں، اس کا املا انہوں نے شروع کیا، اور ان کی وفات ہوئی 310 ہجری میں۔ تو اس مدت کے اندر انہوں نے ایک نقدی تفسیر، روایتوں کے اندر تمحیص اور معانی کے اندر تمحیص، مفسرین کے اقوال کو جمع کر کے ان کے اندر ترجیح، کون سا معنی زیادہ نص سے قریب ہے، کون سا معنی اس پر جو ہے مفسرین ہیں اور صحابہ کرام کس معنی پر ہیں، اور پھر اسی طریقے سے تفسیر کے اندر غلط اقوال پر رد، غلط جو ہے معانی پر رد۔ تو یہ ایک نیا طریقہ ابن جریر رحمہ اللہ تعالیٰ نے شروع کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تفسیر میں جو ہے بڑی برکت دی۔ پھر اس کے بعد یہ تفسیر کا سلسلہ جو ہے اس موڑ پر، اور جو ہے اس کے بعد مختلف تخصصات کی بنیاد پر تفسیریں جو ہے لکھی گئی، تفسیریں جو ہے چلتی رہیں، کوئی بلاغی تفسیر، کوئی نحوی تفسیر، کوئی فقہی تفسیر، اسی طریقے سے اور بھی ایک نحوی تفسیر۔ تو اس طریقے سے مختلف موڑوں پر جو ہے تفسیر جو ہے چلتی رہی، یہاں تک کہ جو ہے تفسیر کا سلسلہ ہر زمانے کے اندر جاری رہا۔ ہر زمانے میں اہل علم نے تفسیر کو لکھا اور اس کے معانی کو، قرآن مجید کے معانی کو لوگوں کے سامنے بیان کیا، کیونکہ ہماری نجات، انسانیت کی کامیابی اور ان کی فلاح و سعادت اسی قرآن کے معانی کو سمجھنے میں، ان پر غور و فکر کرنے میں، ان پر عمل کرنے کے اندر موجود ہے۔ تو یہ مختصر تفسیر کی تاریخ ہے جس کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے دروس میں ہم طبقات اور جو تفسیر کے اندر غلطیاں ہیں، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم آئندہ کے دروس میں بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تفاسیر سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اہل علم کے کلام کو، مفسرین کے کلام کو سمجھنے اور صحیح تفسیر سمجھنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ اور اہل علم مفسرین نے جو خدمت کی ہے ہر زمانے کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس عمل کو قبول فرمائے، ہر ایک کو جزائے خیر عطا فرمائے، کیونکہ قرآن مجید کی خدمت یہ ہر ایک کے لیے شرف ہے۔ قرآن مجید کی خدمت یہ ہر ایک کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ وہ قرآن مجید کی خدمت کرے، قرآن مجید میں اس کا حصہ جو ہے ہو جائے۔ تو اسی لیے محدثین ہوں یا جو ہے مفسرین ہوں، کوئی بھی ہو، قرآن مجید کی تفسیر کی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں، اس میں جو ہے اپنا وقت صرف کرنے کی جو کوشش کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ جو ہے بعض اہل علم نے جو دوسرے علوم و فنون کے اندر تھے، انہوں نے اپنے آخری زمانے میں افسوس کیا کہ کاش میں نے جو وقت دوسری چیزوں میں، دوسرے علوم کے اندر گزارا، کاش کہ میں یہ وقت تفسیر سمجھنے میں اور تفسیر لکھنے میں گزارا ہوتا۔ جیسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ، جبکہ جو ہے انہوں نے اتنی بڑی خدمت کی ہے، اور اس کے باوجود اپنے آخری زمانے میں انہوں نے جو اس کا اظہار کیا، اور کئی جو ہے علماء کرام نے، اہل علم نے جو ہے وہ اظہار کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس تفسیر کے علم کو صحیح سمجھنے، تفسیر کو جو ہے صحیح مصادر سے اخذ کرنے اور غلط تفاسیر سے دور رہنے بچنے کی اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو قرآن مجید کا فہم نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین،
وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ ابھی انشاءاللہ آپ لوگوں کے سوالات ہوں گے، جو بھی تفسیر سے متعلق ہے یا علوم القرآن یا اصول التفسیر سے متعلق ہے، ایسے سوالات آپ کریں، یہ انشاءاللہ ان کا جواب دیا جائے گا۔ صفحة مجهولة. جی بتائیں اپنے سوالات، جن کو سوال کرنا ہے وہ اپنا ہینڈ ریز کریں، انشاءاللہ ہم ان کو انمیوٹ کریں گے، پھر وہ بات کر سکتے ہیں، اپنے سوال کو پیش کر سکتے ہیں۔ یا جو ہے آپ سوال ٹائپ بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی جو ہے ٹھیک ہے۔ یہاں پر ایک سوال آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قرآن کی تفسیر کی ہے، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قرآن کی تفسیر کی ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں قرآن مجید کے الفاظ کی تبلیغ کی ہے، اس کے الفاظ کو بیان کیا ہے، وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے معانی بھی بیان کیے ہیں۔ مگر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معانی کو بیان کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معانی کو بیان کیا، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک آیت کی تفسیر کی، سورۃ الفاتحہ سے لے کر پھر سورۃ البقرہ، پھر سورۃ آل عمران، پھر سورۃ النساء، یا جو اسی طریقے سورۃ الناس تک، کیا ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر کی؟ کیا ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تفسیر منقول ہے؟ نہیں، تو اس معنی میں نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جب قرآن مجید پہنچاتے تھے تو وہ عرب تھے، صحابہ کرام عرب تھے، اور عرب کے اندر بھی جو ہے فصاحت اور بلاغت کے حساب سے جو پائے کے درجے پر تھے، سب سے اعلیٰ درجے پر تھے، اونچے درجے پر تھے، تو اسی لیے ان کو ہر چیز کے معانی کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ وہ خود اپنی سلیقے سے، اپنی زبان سے کئی ایک معانی کو جو ہے وہ سمجھ سکتے تھے۔ اس لیے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ہر چیز کے سمجھنے میں رجوع نہیں کیا، اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہر لفظ کے معنی بتائے۔ یہاں پر ہم کو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے قول کو یاد رکھنا چاہیے۔ انہوں نے کیا کہا کہ تفسیر 4 قسموں پر ہے، تفسیر کی 4 قسمیں ہیں۔ پہلی چیز انہوں نے کہا کہ وجہ تعرفہ العرب من کلامها، کہ پہلی چیز یہ ہے کہ ہر عرب اپنی زبان کی وجہ سے سمجھ سکتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، تو یہ سارے معانی جو بالکل واضح ہیں،
جو بھی عربی ہے اور اس کی زبان وہ مطلب اس کے اندر کوئی اختلاط نہیں ہے یا کمزوری نہیں ہے، تو وہ اپنی زبان کو آرام سے جو ہے سمجھ سکتا ہے. تو اسی طریقے سے صحابہ کرام تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز ان کو جو ہے ہر چیز کا معنی نہیں بتلایا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ مہم سونپی تھی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ ہم نے آپ پر ذکر کو، قرآن مجید کو نازل کیا ہے کہ آپ لوگوں سے بیان کریں، یعنی اس کے معانی کو سمجھائیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر آیت کی تفسیر نہیں بیان کی، مگر اور ایک چیز یہاں پر ہم کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی، یہ قرآن مجید کی تشریح ہے، یہ قرآن مجید کی تفسیر ہے. اسی لیے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب ان سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائیے، تو ام المؤمنین نے کیا پوچھا سائل سے کہ کیا آپ قرآن مجید نہیں پڑھتے؟ سبحان اللہ، عجیب سوال جو ام المؤمنین نے کیا. پھر انہوں نے کہا کہ کان خلقہ القرآن، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن مجید تھے، یعنی جو بھی قرآن مجید کے اندر موجود ہے اس کا چلتا پھرتا نمونہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اور پھر امام شافعی رحمہ اللہ تعالی اور دیگر ائمہ کرام نے کہا ہے کہ ہر وہ فیصلہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ سب قرآن مجید کی روشنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. تو اسی لیے قرآن مجید کی تفسیر کو سمجھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ضرورت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے بغیر قرآن مجید کو سمجھا نہیں جا سکتا ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تفسیر منقول ہے صحیح احادیث کے اندر اس کی تعداد، جو تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، مثلا آپ نے حدیث بیان فرمائی اور پھر اس کے بعد آیت کا ذکر کیا، یا آیت کا ذکر فرمایا پھر جو ہے آپ نے حدیث بیان فرمائی، یعنی جو تفسیر کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، یہ ساری روایتیں اگر ملائی جائیں تو 100 سے زیادہ نہیں ہوں گی. جو ثابت ہیں، ثابت روایتیں 100 سے زیادہ نہیں ہو سکتی ہیں. تو اس لیے یہ کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل قرآن کی تفسیر فرما دی، ہر لفظ کی آپ نے تشریح فرما دی، تو یہ واقع کے خلاف ہے. اور پھر اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری آیتوں کی تفسیر فرما دی ہوتی اور آپ نے تفسیر کر دی ہوتی تو اس سے بڑھ کر کیا ہوتا؟ کیا اس کے بعد کسی کو تفسیر کی ضرورت پڑتی؟ کیا کسی کو اس کے بعد تفسیر نقل کرنے کی، تفسیر بیان کرنے کی ضرورت پڑتی؟ نہیں. اور پھر یہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اور وہ تدبر بھی کریں. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے تدبر سے متعلق ہیں، تفکر سے متعلق ہیں، استنباط سے متعلق ہیں. تو اسی لیے قرآن مجید کے جو عجائب ہیں، اس کا جو علم ہے، اس کی جو معلومات ہیں، اس کے اندر جو علم کے خزانے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے ہیں وہ کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں. تو اسی لیے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے دعا فرمائی وَعَلِّمْهُ التَّأْوِيلِ، اس سے معلوم یہ ہوا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی تفسیر کا جو ایک بہت بڑا مقام ہے،
وہ تفسیر میں ایک الگ چیز انشاءاللہ ان کے اندر جو ہے پیدا ہونے والی ہے، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت کی وجہ سے. تو یہ ساری چیزیں اس بات پر جو دلالت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل قرآن کی تفسیر نہیں فرمائی. اللہ تعالی اعلم. جی اس کے بعد کوئی سوال؟ السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ تفسیر کے لیے احسن البیان ہے وہ بہت شارٹ میں ہے، اگر ڈیٹیل سے پڑھنا ہے کوئی تفسیر تو اردو میں کوئی اویلیبل ہے کیا؟ دیکھیے اردو میں اور تفصیل اور مزید جو ہے جاننے کے لیے میرے خیال میں تفسیر ابن کثیر جو ہے یہ مفید ہو سکتی ہے، یا تفسیر عبد الرحمن السعدی رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو تفسیر ہے وہ مفید ہو سکتی ہے. اگر توسع کے ساتھ اور جو ہے زیادہ معانی کو سمجھنے کی اگر ہم کو ضرورت ہے تو ان دو تفاسیر کی طرف رجوع کرنا انشاءاللہ جو ہے بہتر ہوگا. باقی تفاسیر تو جو ہے بہت ہیں، مختصر ہیں اس کے اندر اور پھر مطول بھی ہیں، مگر یہ تفاسیر چونکہ صحیح منہج پر اور اہل السنہ والجماعہ کے منہج پر صحیح منہج پر ہیں، تو اس لحاظ سے جو ہے الحمدللہ ان تفاسیر سے استفادہ کیا جا سکتا ہے. شیخ ہمارے مدرسے میں معروف القرآن پڑھاتے ہیں. جی تو معروف القرآن، جی تو کیا وہ صحیح ہے؟ معروف القرآن یہ اردو تفسیر، اس کے مؤلف کو میں نہیں جانتا ہوں، کون ہے اس کے مؤلف؟ ہاں پتہ نہیں شیخ. اچھا اچھا. تو حقیقت میں جو اردو تفاسیر ہیں ان کا اعتماد عربی تفاسیر پر ہی جو ہے زیادہ ہوتا ہے، ان کا اعتماد عربی تفاسیر پر ہی جو ہے زیادہ ہوتا ہے. تو اس لیے جو اردو تفاسیر ہیں، معتبر تفاسیر ہیں، ان سے استفادہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جب اگر وہ جو ہے صحیح منہج پر جو لکھی جائیں. مگر یہ کہ جیسے ہم نے کہا کہ یہ جو تفسیر ابن کثیر ہے یا تفسیر السعدی ہے یہ غالباً اردو میں بھی جو ہے اویلیبل ہے، تو ان سے استفادہ کرنا یہ جو ہے زیادہ بہتر ہو سکتا ہے. یا ساتھ میں ان تفاسیر کے ساتھ یہ جو مقررات ہیں مدارس کے اندر، ہمارے مدارس کے اندر، ان کے ساتھ ساتھ اگر ان تفاسیر سے بھی ہم مدد لیں، ان تفاسیر کی طرف بھی جو مراجعہ کریں ان تفاسیر کو پڑھنے کے بعد، تو ہم کو پتہ چل جائے گا کہ جو ہے کون سا قول جو ہے زیادہ صحیح ہے، یا جو ہے کون سی چیز جو ہے زیادہ معتبر اور جو ہے معتمد ہے. یہ اس کا جو ہے ہم کو جو ہے پتہ چل جائے گا. جی اللہ شیخ. تعالیٰ. شیخ دوسرا سوال یہ ہے کہ تفسیر بالرائے کس کو بولتے ہیں؟ دیکھیے تفسیر بالرأی کا معنی یہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں تفسیر بالرأی والعقل والاجتہاد. یہ ساری چیزیں جو ہے کہی جاتی ہیں، تفسیر بالرأی یا بالعقل بالاجتہاد. اس کا ان سب کا معنی یہ ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر کو سمجھنے میں، اس کے آیات کے معانی کو سمجھنے میں اپنی عقل کا استعمال کرنا، اپنے سمجھ کا، اپنے فہم کا استعمال کرنا. تو یہ اگر ہم دیکھیں گے تو یہ شروع سے جو ہے جائز ہے. تفسیر بالرأی بالعقل والاجتہاد یہ شروع سے، خود ہم نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی جو ہے مثال دی، تو ہم اپنی عقل کو استعمال کر کے الفاظ کے معانی کو سمجھنے میں یا استنباط کرنے میں، مگر اس کے اندر ضروری یہ ہے کہ ہمارے پاس عربی کا علم ہو، نحو، صرف اور لغت
اور اسی طریقے سے قرآن کے جو مختلف علوم ہیں، شرعی علوم ہیں، ان کا علم ہو. تو اگر ان کا علم موجود ہے تو آدمی تفسیر بالرأی کر سکتا ہے. تو تفسیر بالرأی کوئی ایک الگ چیز نہیں ہے. اسی لیے جو معتبر مصادر ہیں اہل السنہ والجماعہ کے پاس تفسیر کے، ان میں سے ایک تفسیر بالرأی ہے، تفسیر بالرأی والاجتہاد. تو اس سے مراد وہ تفسیر بالرأی والاجتہاد نہیں ہے جو اہل البدع کا ہے یا اسی طریقے سے گمراہ فرقوں کا ہے. وہ اس سے مراد نہیں ہے قطعاً، چونکہ ان کی جو تفسیر ہے وہ ہوا یعنی نفسانی خواہشات یا اسی طریقے سے اپنے مزاج یا اسی طریقے سے نص سے بہت دور ہٹ کر، عربی زبان سے بہت دور ہٹ کر، نحو و صرف کے قواعد سے جو ہے بہت دور ہٹ کر، تو یہ وہ جو ہے معانی کو بیان کرتے ہیں. تو اس لیے تفسیر بالرأی حقیقت میں بالرأی السلیم اور سدید ہی کو جو کہا جاتا ہے. تفسیر بالرأی المذموم کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، چونکہ تفسیر بالرأی المذموم یہ رائے ہی نہیں ہے. حقیقت میں اس کو رائے ہی نہیں کہا جائے گا، اس کا قرآن مجید کی تفسیر سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں ہے. تو اس لیے تفسیر بالرأی سے مراد حقیقت میں تفسیر بالرأی السدید السلیم الصحیح ہی جو اس سے مراد ہے. جیسا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، صحابہ کرام کے زمانے میں، اور تابعین کے زمانے میں، اتباع التابعین کے زمانے میں، اور پھر کوئی بھی تفسیر آپ اٹھائیں گے اہل السنہ والجماعہ کی طرف، چاہے تفسیر ابن کثیر ہی کیوں نہ ہو، چاہے تفسیر ابن جریر کیوں نہ ہو، چاہے تفسیر البغوی کیوں نہ ہو، کوئی بھی تفسیر اہل السنہ والجماعہ کی جو تفسیر ہے اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ تفسیر بالرأی موجود ہے. اس کے بغیر، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو عقل دی ہے، جو فہم دی ہے، جو علم اس کو عطا کیا ہے، اس سے وہ مسائل اخذ کر سکتا ہے، اس سے وہ نئے معانی کو لے سکتا ہے اگر وہ نصوص کے مطابق ہو، نصوص کے موافق ہو. تو اسی لیے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے جب استدلال کیا، جب استنباطات انہوں نے کیے، تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی تائید کی، اس کا انکار نہیں کیا، بلکہ اس کا اقرار کیا اور اعتراف کیا اور ان کی تشجیع کی. تو یہ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں صحابہ کرام کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں، اتباع التابعین کے زمانے میں. ہر زمانے کے اندر یہ اس سے جو ہے کوئی بھی تفسیر خالی نہیں رہی، ہر ایک کا منہج یہ رہا ہے الحمدللہ. مگر جیسے ہم نے کہا اس کے ضوابط ہیں، اس کے قواعد ہیں، اس کے شروط ہیں. ایسا نہیں کہ جو ہے ہر آدمی اپنی عقل اس کے اندر جو ہے لگائے اور کہے کہ چلو ایک مجلس بیٹھا کر کے ہر آدمی اپنی رائے بیان کرے، تفسیر جو بیان، جبکہ ان کو نہ عربی کا علم ہے، نہ اسی طریقے سے الفاظ کے جو ہے کا علم ہے، اس کے معانی کا علم ہے، نہ ہی نحو و صرف کے قواعد ان کو معلوم ہے، نہ ہی جو ہے تفاسیر کا مطالعہ انہوں نے کیا ہے، نہ ہی احادیث کو انہوں نے جو ہے جانا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے غلط ہیں. اگر صحیح قواعد کی بنیاد پر اگر ہوتا ہے تو وہ معتبر ہے. اللہ تعالی اعلم. ایک جیسا سورہ کہف میں ہے کہ جب وہ لوگ نیند سے جاگتے تو بولتے کہ ہے نا کھانا پاکیزہ کھانا دے کر لاؤ. تو اس کی جی میں تفسیر میں سن رہی تھی فرحت ہاشمی کی، تو انہوں بیان کرے کہ وہ مشرکین کا وقت کا کھانا تھا نا، اسی لیے وہ تاکید کی گئی کہ پاکیزہ کھانا لاؤ. پھر آج کے دور میں بھی ہے تو ایسی غذا استعمال کرنا چاہیے جو پاک صاف رہے اور ہیلدی رہے. تو بیان کرتے وقت انہوں یہ بھی بیان کرے، تو ایسا ایکسٹرا بیان کرنا بھی تفسیر بھی رائے میں آتا ہے، نہیں ایسا بیان کر سکتے؟ نہیں، یہ چیز صحیح ہے، یہ استنباط جو ہے صحیح ہے. اس کو مفسرین نے بھی جو ہے نقل کیا ہے. ازکا طعاما، ازکا طعاما جسے انہوں نے کہا قالوا لبثنا يوما فبعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه فلينظر ايها ازكى طعاما، ايها ازكى طعاما فلياتكم برزق منه. تو یہ معنی جو ہے صحیح ہے، چونکہ یہ جو لفظ ہے ازکا طعاما، تو ازکا یعنی پاک، پاک، کیونکہ وہ جو آیت ہے شرک سے
بچتے ہوئے شرک سے علیحدگی اختیار کرتے ہوئے آ کر انہوں نے پناہ لی تھی، تو اس وقت جس وقت وہ سوئے تھے تو ان کی پوری قوم مشرک تھی، تو صرف یہ لوگ جو ہے اپنی قوم سے علیحدگی اختیار کر کے اس غار میں آ کے انہوں نے پناہ لی تھی، تو یقیناً یہ معنی جو اس کے اندر داخل ہے، یہ معنی جو اس کے اندر داخل ہے کہ اسی لیے جو ہے جو بھی پاک ہے وہ زکی ہے، اس کو جو ہے زکی جو ہے کہا جاتا ہے، اور حلال ہے اور طیب ہے، اسی طریقے سے وہ جو ہے زکی ہے. تو یہ معنی جو ہے صحیح ہے، اس میں کوئی جو ہے غلطی نہیں ہے. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیک. اور کوئی سوال کسی کے پاس؟ السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ، میں نے الیاقوت والمرجان ڈکشنری کے بارے میں سنا تھا. جو لوگ نحو اور صرف کا علم رکھتے ہیں ان کے لیے آگے اگر قرآن سمجھنا ہو تو کیا ڈکشنری ٹھیک ہے یا کوئی اور آپ سجیسٹ کریں گے؟ اس کے بارے میں بتا دیں. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیکی. دیکھیے قرآن کے معانی کو یا جو قرآن کے جو غریب الفاظ ہیں، مفردات ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے مختصر علماء کرام نے جو ہے لکھا ہے، انہوں نے مؤلفات جو ہے جمع کی جس کے اندر قرآن مجید کے جتنے غریب الفاظ ہیں ان کو جو ہے جمع کیا، جس میں جو ہے شروع سے لے کر مجاز القرآن ہے ابو عبیدہ معمر ابن المثنى، پھر اس کے بعد غریب القرآن ابن قتیبہ کی، اور معاصرین کے اندر بھی جو ہے بہت ساری کتابیں ہیں. اسی طریقے سے جو ہے مفردات الراغب الاصبہانی ان کی بھی ہے، بہت ساری کتابیں ہیں. تو یہ جو آپ نے کتاب ذکر کیا ہے تو وہ بھی اسی کا ایک جو ہے سلسلہ ہے. انشاءاللہ اس کو آپ جو ہے دیکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس میں جو ہے کوئی حرج نہیں ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ، میرا اصل میں سوال یہ ہے کہ جو قرآن کی آیتوں کے الفاظ جو ہوتے ہیں تو جس میں جو میں سمجھا ہوں شیخ سے کہ اس میں شرعی اور اصطلاحی معنی جو ڈکشنری میننگ ہوتا ہے شرعی معنی ہوتا ہے، جی اور کیا ایسا ہے کہ کوئی قرآن کے الفاظ ہیں تو شرعی معنی اور اصطلاحی جو ڈکشنری معنی ہیں کیا ٹکراؤ ہوتی ہے؟ اگر ٹکراؤ دونوں میں اگر ہوتی ہے تو کس کو ترجیح زیادہ دیا جائے گا؟ شرعی معنی کو دیا جائے گا اور یا اس کو دیا جائے گا؟ ایک اور سوال چھوٹا سا اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں میں کہ جیسے قرآن کی آیتوں میں والارض بعد ذالک دہا ہے، تو دہا کے جو الفاظ جو دیکھا ہوں میں، اور اس میں کچھ ہوتے ہیں کہ آسٹریچ کے انڈا کا شیپ کے جیسا، تو اب کچھ کا یہ کہنا ہے کہ پہلے زمانے میں تو کیا صحابہ نے ایسا نہیں سمجھا کہ اس کا انڈا کا شیپ ایسا ہونا چاہیے، تو پھر یہ تم نے معنی کہاں سے لایا؟ جبکہ یہ عربک کے پویم سے یہاں نکالا گیا. تو اس کو آج کے ٹائم میں جو سائنٹیفک جو فیکٹس جو جس طریقے سے جو آیتوں کو کیا جاتا ہے انٹرپریٹ، تو کیا کرنا، کس طریقے سے کرنا صحیح ہے، مناسب؟ آپ تھوڑا سا پلیز اس پہ اپنا جی ایکسپلینیشن دیجیے. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیک. اچھا سوال جو آپ نے کیا. دیکھیے جہاں تک آپ کا پہلا سوال ہے جس کے اندر جو ہے آپ نے یہ ذکر کیا کہ اگر لغوی معنی اور شرعی معنی میں اگر تعارض ہو، دونوں کے اندر اختلاف پیدا ہو، تو یقیناً جو ہے شرعی معنی کو ترجیح دی جائے گی، شرعی جو معنی ہوگا اس کو مقدم کیا جائے گا. تو اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، اور پھر اس سلسلے میں ایک یہ بھی جو ملحوظ رکھنا ہے کہ سیاق اور سباق کو بھی جو ملحوظ رکھنا ہے. اب اس آیت کے اندر وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافق عبداللہ ابن ابی کے سلسلے میں اس آیت کو نازل فرمایا. اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، کہ آپ ان میں سے کسی پر نماز نہیں پڑھیں گے، جنازے کی نماز.
اور صلات کا معنی اگر آپ عربی میں دیکھیں گے، لغت میں اگر دیکھیں گے، تو صلات کا معنی کیا ہے؟ دعا. صلات کا لغوی معنی دعا ہے. تو اب اس لغوی معنی کو ہم یہاں پر نہیں رکھ سکتے ہیں. آپ جو ہے دعا مت کیجئے، یہ اس سے مراد نہیں ہے، بلکہ آپ نماز مت پڑھیے، یہ اس سے مراد ہے. اسی طریقے سے حج کا معنی کیا ہے عربی کے اندر؟ حج کا معنی ہے قصد اور ارادہ، کسی چیز کا ارادہ کرنا، کسی جگہ کا جو ہے ارادہ کرنا. مگر جو ہے یہاں پر شریعت کے اندر اگر ہم دیکھیں گے تو حج کا معنی یہ ہے کہ کعبۃ اللہ کا عبادت کی نیت سے، طواف کی نیت سے، عمرہ یا حج کی نیت سے قصد کرنا، ارادہ کرنا. تو اس لیے جہاں پر لغوی معنی میں اور شرعی معنی میں تضاد ہوتا ہے، دونوں میں تعارض ہوتا ہے، تو یقیناً شرعی معنی کو مقدم رکھنا پڑے گا. یہ سب انشاءاللہ ہمارے ساتھ قواعد التفسیر کے اندر انشاءاللہ چیزیں آئیں گی. دوسرا آپ کا جو سوال تھا کہ والارض بعد ذلك دحاها، تو اب دیکھیے دحو کے معنی عربی کے اندر ہیں بسط کے، پھیلانے کے. والارض بعد ذلك دحاها، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری آیتوں میں فرمایا کہ جو ہے الذي جعل لكم الارض فراشا وجعلنا الارض مهادا، تو یہی معنی ہے دحو کا. دحو کا معنی ہے پھیلانا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو پھیلایا. تو دیکھیے یہ سارے معانی جو آپ نے ذکر کیے تفسیر کی کتابوں کے اندر موجود ہیں، بلکہ اسی زمانے میں یہ اختلاف رہا کہ زمین مسطح ہے یا مدور ہے. زمین یعنی مطلب بالکل سیدھی ہے یا گول ہے، کرہ کی شکل میں، بال کی شکل میں. تو یہ اختلاف تفسیر کی کتابوں کے اندر موجود ہے. اور ہم دیکھتے ہیں تفسیر کے اندر کہ جنہوں نے مفسرین کے دونوں اقوال ہیں، یہ ساری چیزیں آیتوں کی بنیاد پر. تو اسی چیز کو جو ہے آج سائنس جو ہے بیان کر رہا ہے. اب دیکھیے اگر وہ آیت دیکھیں گے، اب اس میں اللہ نے کہا وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. سطح کا معنی کیا ہے؟ بالکل سیدھا ہونا. تو اسی سے بعد مفسرین نے کہا کہ زمین مسطح ہے، اور دوسری آیتوں سے مفسرین نے استدلال کیا کہ زمین جو ہے گول ہے. تو یہ سارے معانی قرآن مجید کے اندر موجود ہیں، اور بعض مفسرین نے ساری آیتوں کو جمع کر کے ان کا جواب بھی دیا ہے. تو یہ بھی قرآن مجید کا ایک بہت بڑا علم ہے کہ جن آیتوں کے درمیان تعارض پایا جاتا ہے تو ان آیتوں کو جمع کرنا اور ان کا جواب دینا، یہ بھی بہت بڑا علم ہے. اس پر بھی علماء کرام نے کتابیں لکھی ہیں. تو الحمدللہ یہ ساری چیزیں بالکل ہمارے کتاب میں، ہماری تفسیر میں جو موجود ہیں، بس ان کے مطالعے کی ضرورت ہے اور ترجیح کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے آج کا جو علم بیان کرتا ہے، آج سائنس کے حساب سے جو بیان کرتا ہے، ان کو ہم دیکھیں گے کہ اگر کیا واقعی جو ہے وہ تصدیق کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. اگر وہ تصدیق کرتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ قرآن مجید نے جو ہم کو بیان کیا ہے یقیناً جو ہے وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کے اعتبار کرنے میں کوئی جو ہے دو رائے نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم. تو میرے خیال میں شاید سوالات جو ختم ہو چکے ہیں. انشاءاللہ اگلے دروس میں جو ہمارے تفسیری دروس رہیں گے انشاءاللہ اس میں بھی سوالات کا موقع دیا جائے گا. انشاءاللہ آپ لوگوں کے پاس جو بھی سوالات رہیں گے آپ ان کو یا تو ایڈمن کے ذریعے پوسٹ بھی کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ان کے جوابات دیے جائیں گے، یا اسی طریقے سے درس کے دوران بھی آپ جو ہے آخر میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس درس کو قبول فرمائے، ہماری مجلسوں کو قبول فرمائے، ہمارے علم اور عمل میں زیادتی فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کا فہم ہم کو نصیب فرمائے، تفسیر کو صحیح سمجھنے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید سے ہمارے تعلق کو ہر طریقے سے، چاہے وہ تلاوت ہو، چاہے وہ قرآن مجید کے تفسیر کو سمجھنے میں ہو، اس کے معانی پر تدبر کرنے میں ہو،
اور جو ہے اس پر عمل کرنے میں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے جو ہے تعلق کو گہرے سے گہرا اور مضبوط سے مضبوط بنائے. آمین. آپ تمام لوگوں کا میں مشکور ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ہمیشہ اپنی عافیت میں اور ایمان اور استقامت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی رکھے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.